حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک دن بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور وہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، اس مقصد کے لیے کہ شاید یہاں سے کوئی لوگ گزریں تو اس کی نگاہ میرے اداس چہرے پر پڑے اور وہ میری پریشانی پوچھے تو اس کو میں بتاؤں کہ میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور اس طرح میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص وہاں سے گزرا وہ محبوب مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آیت مجھے یاد تھی مگر میرا مقصد یہ تھا کہ آپ جب آیت بتائیں گے تو میرے چہرے کی طرف دیکھیں گے، جب ان کو میرا اداس چہرہ نظر آئے گا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، شاید وہ مجھے کھانا کھلا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی آیت پوچھی تو انہوں نے اپنی نظریں نیچے کیے ہوئے جواب دیا اور گزر گئے اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جو دوسرا شخص وہاں سے گزرا وہ مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو آگے بڑھ کر سلام کیا، پھر ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا اور چلے گئے اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ نے میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا کہ اے عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، وہ بھی دودھ پی لیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش یہ دودھ مجھے مل جاتا کیونکہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو جا کر بلا لایا، وہ جب سب آ چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ ان سب کو دودھ پلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کو دودھ دیا، جب وہ شکم سیر ہو کر خوب پیٹ بھر کر دودھ پی چکے تو میں نے وہ پیالہ لے کر دوسرے صحابی کو دیا، جب وہ بھی پی چکے اس طرح میں نے ایک ایک کر کے 70 اصحاب صفہ کو وہ دودھ کا ایک پیالہ پلایا۔ تو جب سب پی چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا تو فرمایا فناظر الی فتبسم وقال بقیت انا وانت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ پیو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور دودھ پیو۔ آپ فرماتے ہیں والذی بعث بالحق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب میرے پیٹ میں بالکل بھی گنجائش نہیں رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پیا اور ختم کر دیا۔ عزیزان مکرم، اس حدیث پاک میں جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کرام نے پیا۔ تو اعلیٰ حضرت کیا خوب ہی فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔